من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. یہ سورہ قریش سورت نمبر 106 اور یہ سورت 4 آیتوں پر مشتمل ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قریش عادی تھے، خوگر تھے. قریش ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کا عادی تھے. ٹھنڈی اور گرمی میں سفر کیا کرتے تھے. انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھانا عطا کیا اور خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں ان کو امن سے نوازا. یہ سورت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے مفسرین کے نزدیک سورہ فیل اور سورہ قریش دونوں کو ایک ہی مانتے ہیں. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہوں نے قرآن کو ایک کتابچہ کے شکل میں تیار کیا تو دونوں کے بیچ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لا کر الگ الگ کیے. لیکن ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے تو پہلی رکعت میں سورہ تین اور دوسری رکعت میں سورہ فیل اور قریش دونوں کو ملا کر تلاوت کیے. اور دونوں میں سورہ فیل اور سورہ قریش میں دونوں میں بہت زیادہ ربط ہے، تعلق ہے، مناسبت ہے. کیونکہ سورہ قریش کے اندر یہاں پر جو قریش والے تھے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس تو انہیں یاد دلایا جا رہا ہے. اب قریش سورہ قریش کے نام کیوں پڑی؟ قریش جو ہے تقرش سے بنا ہوا ہے. تقرش کا مطلب ہوتا ہے بکھرے ہوئے لوگ. یہ جو لوگ تھے حسین انقلاب کی جتنے ماننے اور خاندان کے جو لوگ تھے وہ بکھرے ہوئے تھے، وہ الگ الگ تھے، جدا جدا تھے. تو انہوں نے کعبۃ اللہ کے طواف میں کعبۃ اللہ کے قریب سب کو جب اکٹھا کیے تو اس کی وجہ سے قریش نام پڑا اور یہ قریش سے سورہ قریش نام پڑ گیا. دوسری چیز میں اس یہ ہے کہ قریش جو جہاں پر لوگ قیام کرتے تھے، جہاں پر وہ قیام کیے ہوئے تھے، رکے ہوئے تھے، تو وہاں پر پانی کا، غلے کا، اس طرح کے کسی بھی چیز کا کرنے کا کوئی مہیا ہی نہیں تھا. ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود لیکن پھر بھی وہ لوگ ہر حال میں خوشحال تھے، ہر طریقے سے بھرے ہوئے تھے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احسان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے تمہیں جب ابرہہ نے کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی تو ایک خون کے قطرہ بہے میں گئے، اسے تمہیں محفوظ کیا اور بچا لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر دوسرے انعام کیا ہے کہ تم لوگ جاڑے اور گرمی کے موسم میں بھی جو اس شہر میں، اس ملک میں کسی طریقے سے آسانی نہیں ہے لیکن تم لوگ سفر کرتے ہو اور اس سب چیز کو حاصل کرتے ہو. یہ دو چیز ہے. اور اس صورت میں بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بچایا تو ان لوگوں پر فرض کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف ابرہہ کے لشکر سے بچایا، ابرہہ کے فوج سے بچا لیا اور ان کے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہا. دوسری چیز تم لوگ
کھانے پینے کے اعتبار سے بالکل تنہا تھے، لیکن جاڑے کا موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے، گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے، اور ان لوگوں کو سفر کرنے کی وجہ سے جو جاننے والے تھے، اتنے شام اور یمن کے لوگ جو جاننے والے تھے، ان کے اتنے عزت اور اکرام سے نوازتے تھے۔ کیوں نوازتے تھے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گھر ہے اس کے لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں، اس کے لوگ متولی ہیں، اس کے لوگ رکھوالے ہیں، اس کی وجہ سے وہ عزت کرتے تھے۔ اور دوسری چیز، ابرہہ کے حادثہ ہو جانے کے بعد ان لوگوں کا عزت اور مقام اور ہی بڑھ گیا، کیونکہ اس زمانے میں بھکمری کا عالم تھی، قحطسالی کا عالم تھی، لوگ ایک دوسرے کو لوٹتے تھے، مارتے تھے، لیکن ان لوگوں کو نہیں مارا جاتا تھا، ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے جب وہ لوگ سفر کرتے تھے تو لوگ ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو لوگ عزت سے نوازتے تھے اور ان کا اکرام کرتے تھے۔ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز تمہیں مہیا کیا گیا ہے، تو تمہیں کیا چاہیے؟ تم جو اپنے آپ کو نسبت کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے جانب، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام حقیقت میں وہ اللہ کے ایک ماننے والے تھے، وہ اسلام کے ماننے والے تھے۔ بھلے ہی یہودی اور عیسائی اپنے طرف ان کو کھینچتے ہیں، لیکن صحیح جو ہے ابراہیم علیہ السلام وہ اسلام کو ماننے والے تھے۔ تو تم لوگ جب ابراہیم کی طرف نسبت کرتے ہو، ابراہیم کی طرف اپنے آپ کو مانوس کرتے ہو، تو کیوں نہ ہو کہ اس کے دین کو مانو، اس کے دین کے پیروی کرو۔ تو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بھوک کی حالت میں، بھوکمری کی حالت میں کھانے سے نوازا، کیونکہ اس شہر میں تم لوگ کھیتی باڑی نہیں کر سکتے تھے، کوئی غلہ نہیں اگا سکتے تھے، لیکن تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو کھانے سے نوازا۔ اور جب ابرہہ کا معاملہ تھا، یعنی کوئی نہیں کہتا تھا کہ ابرہہ سے کوئی بچ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ابرہہ کو نیست و نابود کیا اور تمہیں حفاظت کیا اور تمہیں امن سے نوازا۔ تو تمہیں چاہیے کہ اس احسان کو یاد کرتے ہوئے، اس چیز کو احسان مان کر شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کرنے چاہیے، نہ کہ دیوی دیوتا کی ہم پوجا کریں، دیوی دیوتا کے سامنے ہم سر جھکائیں، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ اس زمانے میں بھی اور آج کے بھی زمانے میں جو بھی ہے، یہ سورت یہ جو قرآن ہے، یہ جو سورت ہے، یہ تا قیامت کے لیے ہے۔ اس میں تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، جو بھی قرآن کو مانتے ہیں، جو بھی قرآن کے ماننے کے راستے پر چلتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس سورت کے پر ایمان لائیں اور اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام دعا کی تھی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، کہ اے میرے رب، اے میرے آقا، اس شہر کو امن والا شہر بنا اور ان کو پھل سے نوازے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر چیز سے نوازا۔ یہ احسان یاد دلانا چاہ رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی یاد دلا رہے تھے اور آج کے بھی زمانے میں یاد دلا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب اور جد امجد کے جانب، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانب نسبت کرتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس گھر کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، بلکہ کسی چیز کی عبادت نہ کریں، کسی کے سامنے سر ریز نہ ہو، کسی کے سے سوال نہ کریں، بلکہ اگر ہم سوال کریں تو اللہ سے سوال کریں۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صورتوں پر عمل کرنے والے بنائے، آمین۔